مدینہ منورہ میں اللہ ان مقدس مقامات کی ہمیں حاضری عطا فرمائے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تو وہی اجمالی شان جو تمام ہی صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے ہے، اور بھی اسپیسیفک وہ جو انفرادی آپ کی خصوصیات ہیں. ہمارے نماز بھائی نے پچھلے جمعے کہا تھا کہ امام صاحب اس آیت کو پڑھ کر آپ اگر بیان کریں تو ہمیں خوشی ہوگی. تو اتفاق ایسا ہے کہ اسی آیت کی بات سے ابتدا کر رہا ہوں کہ دیگر انشاءاللہ اور کہیں واقعات کو میں پڑھا دوں گا. اور اس آیت کو علماء نے آیت قطب بھی فرمایا ہے. یعنی تو آیت کرسی شریف ہے، آیت قطب ہے. علماء اور عاملین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی روزانہ 3 بار اس آیت طیبہ کو یا 4 بار اس کی تلاوت کرے ہر روز، اور بالخصوص رمضان شریف میں اس کی عظمتیں برکتیں باہر اور ہو جاتی ہیں. عاملین عمل کے طور پر فرمایا یہ آیت طیبہ پڑھے تو اللہ رب العالمین اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرمائے. وہ آیت کیا ہے؟ سورہ فتح کی آخری آیات ہے. رب ذوالجلال فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جملے پاک اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سورہ فتح کی آخری آیات ہیں. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معه اشداء علی الکفار، اور جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے صحابی ہیں، جنہوں نے ایمان والی، پیار والی، محبت والی نظروں سے انہیں دیکھا ہے اور گئے بھی اس کی حالت میں ہیں، ان کی بڑی شان ہے. علماء فرماتے ہیں کہ سمجھانے کے لیے فرمایا کہ اگر ایک شخص ہو جس کی عمر ہو 1000 سال، 1000 سال اس کی عمر ہو، اور اس عمر میں کوئی دن ایسا نہ گزرے جس میں وہ ساری کائنات کو بنانے والے رب العالمین کی کوئی نافرمانی کرے. یعنی سمجھانے کے لیے یعنی جس دن سے پیدا ہوا اس دن سے لے کر وہ اپنی
موت تک، اس دنیا سے جانے تک وہ ساری عمر سجدے میں پڑا رہے، کیا حالت قیام میں رہے، کیا حالت رکوع میں رہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کا وہ سینکڑوں سال کا، وہ ہزاروں سال کا، لاکھوں دنوں کا، کروڑوں گھنٹوں کا وہ ایک سجدہ، قیام اور رکوع جو لاکھوں دنوں پر مشتمل ہو، فرمایا صحابہ کرام علیہم رضوان کی چند منٹ اور چند سیکنڈ والے سجدے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ان کو وہ مرتبہ عطا فرمایا جن کی وجہ سے عزت ملی، وہی عطا فرما رہے ہیں۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بتا نہ کہا کرو، کہ جب بات برا نہ کہنا، کیونکہ اللہ نے وہ عزت دی ہے۔ روایت یہ ہے کہ تم اگر احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں دے دو، تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں دینا، ان کے 2 سیر مد اور نصف مد کہتے ہیں، ایک عربی وزن ہے، اس وقت 1400 سال پرانے، یعنی جو 4.25 کلو جس کا وزن بنتا ہے آج کل کی کاؤنٹنگ کے اعتبار سے، فرمایا کہ تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا دینا، اور اگر آپ اس کو غور کریں، اس روایت کی ڈیٹیل کریں، تو احد پہاڑ آپ کو پتا کتنا بڑا کتنا ہے، یعنی 3 میل کی اس کی مسافت ہے۔ وہ پہاڑ 3 میل لمبا ہے اور ہزاروں فٹ وہ بلند ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا اب جب آپ وزن کریں، وزن تو کوئی اس طرح کا پیمانہ ہے نہیں کہ کیا جائے، تو اب وزن اس کا جو اجمالاً بنتا ہے وہ لاکھوں ٹن سے زیادہ ہے، لاکھوں ٹن سے زیادہ ہے۔ اور ایگزامپل دی جا رہی ہے دنیا کی اس عظیم چیز کی جو حقیقی مال ہے، جو حقیقی مال ہے، اور اللہ پاک عافیت ہم سب کا مقدر فرمائے، ہم سب کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اور لاکھوں ٹن جس کا بنتا ہے، اب تمہارا لاکھوں ٹن اللہ کی راہ میں سونا دینا، صحابہ کرام کے 2 کلو جو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ سونا جو گندم یا اناج کی بھی روایات تھی، یعنی ایک طرف اب آپ اندازہ لگا لیں، اور ہو سکتا ہے بدلا تو ہوں، لیکن میرے خیال سے تو آج کل جو بلکہ 10 گرام ہے 2 لاکھ سم تھنگ کچھ سونا چل رہا ہے، پتہ نہیں کتنی گیہوں کی 2 لاکھ میں بوریاں آ جائیں گی، کتنی جو کی بوریاں آ جائیں گی، بوریاں، ہاں جی، اتنی بوری آ جائیں۔ ہمارے صحابہ کرام کا صرف یہ 1-2 کلو، اور بعد والوں کو تو 1 مٹھی بھر کا بھی تذکرہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا اللہ رب العالمین کی راہ میں دینا پروردگار عالم کو اتنا پسند ہے۔ اور سورہ فتح شریف کی وہ آخری آیات میں نے آپ کے سامنے جو تلاوت کی، تو میں نے کہا سوچا ہے کہ کیوں نہ جو ہے وہ ڈائریکٹ قرآن پاک کی برکتیں لی جائیں اور آپ کو بیان کیا جائے۔ اور کس سے بیان کیا جائے؟ کنز الایمان شریف، ماں تفسیر خزائن العرفان شریف، اردو زبان کا بڑا بہترین ترجمہ اور تفسیر آسان۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ فتح آیت نمبر 29 آیت میں، کیونکہ سورہ فتح کی آخری آیت بھی ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے، ان کے اصحاب،
اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں جیسا کہ شیر شکار پر، اور صحابہ کا تشدد کفار کے ساتھ اس حد پر تھا، وہ اتنا لحاظ رکھتے تھے کہ ان کا بدن کسی کافر کے بدن سے نہ چھو جائے اور ان کے کپڑے کسی کافر سے نہ لگنے پائے۔ لیکن آپس میں ان کا کیا حال ہے؟ اور رزم حق و باطل تو فولاد کی سطح نخت سخت، اور وہ ہلکا یارہ تو ریشم کی طرح نرم، وہ ہلکا یارہ تو ریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو تلوار ہے مومن۔ مومن کی صحابہ کرام سے شان اس کو یہ لینی ہے، فرمایا آپس میں بڑے نرم ہیں، رحماء بینہم، ایک دوسرے پر محبت و مہربانی کرنے والے، ایسے کہ جیسے باپ بیٹے میں ہو۔ اور یہ محبت اس حد تک پہنچ گئی کہ جب ایک مومن دوسرے کو دیکھے تو فرد محبت سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، معانقہ بھی کرتے ہیں۔ یہ آپس میں سارے صحابہ کی شان بیان کی جا رہی ہے، اور جو وقت مختصر ہے، لیکن صدیق اکبر سے میں نے اپنے منہ کو خوشبودار کرنا ہے، آپ کے دماغوں کو معطر کرنا ہے، ورنہ ان آیات طیبات کی تفصیلات کو اگر ڈیٹیل کی جائے تو ہر صحابی نبی جنتی کے ایسے جنتی اعمال ہیں۔ اور یہ تو ایک اجمالاً آپ سنی گئے ہیں کہ ایک جنگ کا موقع ہے اور شدت پیاس ہے، شدت پیاس ہے، اور جو ہے وہ العطش پیاس کی صدائیں آ رہی ہیں۔ اب ایک اور صحابی جب مشکیزہ لے کر، وہ پانی کا برتن لے کر اس زخموں سے چور صحابہ کے منہ کے قریب لگاتے ہیں، قبل اس کے کہ وہ پانی پیئے، انہیں ایک اور آواز آتی ہے العطش العطش، ایک تھوڑا آگے سے آواز آتی ہے، انہیں بھی اگلے بھی صحابی جو زخموں سے چور ہیں انہیں بھی پیاس لگی ہے اور آواز آ رہی ہے پیاس کی۔ تو یہ ایسے نرم آپس میں ایسے محبت کرنے والے کہ اپنے سوکھے حلق کا وہ نوالا اور پانی کی وہ پیاس اپنے بھائی پر اظہار کر دیتے کہ مجھے چھوڑو، میرے دوسرے بھائی کو پانی پلا دو۔ وہ بھی آگے سے اس طرح کی آواز آتی ہے، مجھے چھوڑو اور اس سے آگے کو پلا دو۔ تو یہ پانی کا مشکیزہ تو برتن ساتھ میں صحابی میں جا کے جب رکتا ہے، ان صحابی کو جب پانی پلایا جاتا ہے، جب پلانے والا آ کر ترتیب وائز ہے، مگر ترتیب پہ ان پچھلے 6 کو دیکھتا ہے، تو پیاس جنہوں نے اپنی پیاس کو اپنے بھائی کی پیاس پر قربان کر دیا ہوتا ہے، وہ پانی پیتے نہیں ہیں، قربان کر دیتے ہیں۔ جب آ کر دیکھتے ہیں تو وہ پچھلے 6 کے 6 صحابہ دنیا کا پانی تو نہیں پیتے، لیکن جام شہادت نوش کر کے شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ آپس میں ایسے رہتے ہیں۔ اور آج یہ صحابہ کو ماننے والوں کا طریقہ کار اور ہمارا کیا ہے؟ امام نے لکھا نبی پاک علیہ السلام کی شان میں، دشمنوں کی بھی نظر میں پھول تم، آقا دشمنوں کی بھی نظر میں پھول تم، دوستوں کی نظر میں خار ہم۔ جو ہمارے کام ہیں، ہم تو اپنے دوستوں کے لیے بھی کاٹے ہیں، ہم تو اپنے رشتے داروں گھر والوں کے لیے بھی۔ یعنی آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے بزرگ تو اپنے کھانے پینے، اپنی ضروریات کو قربان کر رہے ہیں، اور حکم بھی یہی ہے اور فضیلت ہے اس کی۔ فرمایا کسی چیز کی اگر کسی کو ضرورت ہو اور وہ اپنے بھائی پر اثار کر دے، قربان کر دے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ اور یہ کوئی بہت بڑا آپ نے سوٹ دینا یا بلاک یا پلاٹ دینا یا جناب یہی ضروری نہیں ہے۔ علماء نے کہا کھانا کھانے ساتھ روٹی کا ٹکڑا اس کو ضرورت اس نے نہیں بھیجا، آپ نے اس نیت کے ساتھ روٹی کی کوئی اور اچھی چیز تھی نہیں بھیجا، آپ کھا لیں، یہ اظہار کر دیا تو اللہ یہ فضیلت اس کو بھی عطا کر دے۔ رمضان میں وہ روایت نہیں مشہور آپ نے سنی کہ اللہ
روزے کا ثواب بھی عطا کرتا ہے اور بہت ساری اس کے لیے جنتی نہروں میں پانی کو سیراب فرمایا جائے گا. کسے؟ جو مومن کو افطار کرا دے. اور کس سے افطار کرائے؟ ایک گھونٹ پانی سے، دودھ سے یا ایک کھجور سے. اصلی کے یا رسول اللہ جو اپنے بھائی کو پیٹ بھر کے افطار کرا دے فرمایا اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں محل تیار فرمائے. تو اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے وہ اس قدر محبوب کی امت پر ہے. اور امت کے سب سے پہلے اور بہترین افراد یہ صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں جن کی شان قرآن بیان کر رہا ہے کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تو یہ دیکھے گا رکوع کرتے، سجدے میں گرتے، کثرت سے نمازیں پڑھتے، نمازوں پر مداومت کرتے ہیں. فسیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدے کے نشان سے. اور یہ علامت وہ نور ہے جو روز قیامت ان کے چہروں سے تابع ہوگا. اس سے پہچانے جائیں گے انہوں نے دنیا میں اللہ کے لیے بہت سجدے کیے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کو چہروں میں سجدے کا مقام شب چہار دہم یعنی 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا کا مقام. یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا. اللہ کا قول ہے شب کی دراز نمازوں سے ان کے چہروں پر نور نمایا. حدیث پاک میں فرمایا جو رات کو نماز کی کثرت کرتا سب کو اس کا چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ گرد کا نشان بھی سجدے کی علامت ہے. اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی کیا کیا شانیں بیان کی جائیں. اور یہ معلوم کیسے پیارے صحابہ ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ان کی شان صرف قرآن میں ہی نہیں بلکہ قرآن سے پہلی کتابوں میں بھی اللہ نے شان بیان کی. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اور ان کی صفت تورات میں ہے اور ان کی صفت انجیل میں یعنی ان کی شان ان کی خوبی اللہ نے بیان فرمائی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کزرعین اخرج شطأہ ابتداء اسلام اور اس کی ترقی کی بیان فرمائی گئی. اللہ نے کہا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اصحاب کی مثال انجیل میں لکھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. اور اللہ نے وعدہ کیا ہے ان سے جو ان میں ایمان اور اچھے کاموں والے ہیں بخشش اور بڑے ثواب کا. اللہ رب العالمین صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظمتوں سے ہم سب کو مستفید فرمائے. ان کے طریقوں پر چلنے کی توفیق اور سعادتیں ہمارا مقدر فرمائے. جن کی شانیں یہ ہیں کہ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ. ان میں سے جس کی پیروی کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے. اب سنیے جی اسپیسیفک جن کا ہمارے صدیق اکبر ہے. سنیے تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں لیکن یہ سب برابر ہیں کہ اللہ پاک نے کسی کو ایمان کی دولت عطا فرمائی اور اسے ممتاز کر دیا. پھر اہل ایمان میں کسی کو علم تو کسی کو تقویٰ اور پرہیزگاری دے کر دوسروں پر فضیلت عطا فرمائی. فضیلت کا یہ سلسلہ بڑھ کر افضلیت کو جا پہنچا. اسی لیے اللہ پاک نے مختلف مقبول بندوں کو مختلف اعتبار سے افضلیت سے نوازا. نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کو اللہ پاک نے دیگر انبیاء کے دوستوں سے صحابیوں سے حواریوں سے افضل بنایا. باقی سارے بھی کہیں سبحان اللہ تاکہ آپ کو ثواب دے. صحابہ کرام نے بھی بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. اس بات پر امت کا اجماع ہے. امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے مرسلین ملائکہ رسول و انبیاء بشر کے بعد حضرات خلفاء
الاباء خلفائے اربعہ یعنی 4 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تمام مخلوق الہی سے افضل ہے. سبحان اللہ. بھئی اللہ رب العالمین کے نبیوں سے، نبیوں کے بعد، اللہ کے نبیوں کے بعد، اللہ کے رسولوں کے بعد اور فرشتے بھی صرف 4 فرشتے لاکھوں کروڑوں فرشتوں میں رسول ملائکہ جو ہیں ان کے بعد اور 3 صحابہ کو چھوڑ کر جو اس امت میں سب سے افضل ہے وہ مولا علی ہے. اس امت میں جو سب سے افضل ہے وہ مولا علی کا نام اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات والا صفات ہے. اور پھر آپ کو بھی انکلوڈنگ مولا علی وہ ساری باتیں انبیاء و مرسلین تمام انسانوں اور مولا علی 20 میں شامل ہیں. ان سے بھی جو افضل ہے وہ عثمان ذوالنور ہیں. اور پھر ان کو بھی ملا کر سب کو انکلوڈنگ کرتے جائیں پھر انبیاء و مرسلین کے بعد صرف ایک صحابی کو چھوڑ کر جو سب سے افضل ہے وہ سیدنا عمر فاروق اعظم ہے. اور انبیاء و مرسلین کے بعد مطلقاً تمام انسانوں سے جو افضل ہیں وہ خلیفہ اول جانشین پیغمبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. ہر صاحب یہ نبی جنتی جنتی، ہر صاحب یہ نبی جنتی جنتی، ہر صاحب یہ نبی جنتی جنتی. اور صرف یہ بات یہیں پر نہیں رک گئی ہے. بھائی ہمارا عقیدہ اور نظریہ جو ہے نا وہ یہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا ہے کہ صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہیں اس لیے افضل ہیں. یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے یہ افضل تھے جبھی پہلے خلیفہ بنے. یہ افضل تھے جبھی پہلے خلیفہ بنے ہیں. اور یہ ترتیب میری آپ کی 1400 سال 1200 سال پہلے مولویوں کی بنائی بھی نہیں ہے. یہ ترتیب اللہ اور اس کے رسول کی بنائی ہوئی ہے. کیونکہ خود مولا علی کا نام اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی حیات ظاہریہ سے اور واقعات سے اور چیزوں سے اور کتب معتبرہ سے یہ باتیں ثابت ہیں. جب مولا کائنات سے کسی نے پوچھا حضور جماعت صحابہ میں سب سے افضل کون ہے تو آپ نے فرمایا وہ ابو بکر و عمر ہے. اور نبی پاک علی کے کون کی تصدیق حضور جان عالم کے فرمان سے بھی ہوتی ہے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پروردگار نے، میرے مالک کریم نے، مجھے بنانے والے نے مجھ پر یہ کرم کیا ہے، یہ احسان کیا ہے، یہ عزت و عظمت کی ہے کہ اللہ نے مجھے زمین و آسمان کی سلطنت عطا کی. فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 زمین میں ہیں. جو آسمانوں میں وزیر ہیں وہ جبرائیل و میکائیل ہیں، اور جو زمین میں وزیر ہیں وہ ابو بکر و عمر ہیں. وہ ابو بکر و عمر ہیں، وہ ابو بکر و عمر ہیں. اللہ اکبر کبیرہ کہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ہے. کہ آئندہ جمعۃ المبارک بھی اللہ نے موقع دیا، توفیق دی تو ذکر صدیق اکبر کا اس کے ایام بھی بالکل قریب آئیں گے. 8 تاریخ ہے، پھر ہم مزید آگے بڑھ جائیں گے. اور پھر ایک ٹاپک میں چاہتا تھا کہ اس کو بھی میں آج بھی کچھ نہ کچھ ڈسکس کروں، آگے چل کر بھی ڈسکس کروں. فضیلت کو پھر انشاءاللہ آخر میں کر لوں گا. بات یہ سر کہ 2023 دسمبر اینڈنگ آف دا ایئرز جو ہے وہ ہمارے یہاں بھی ایک بڑا عجیب و عجیب ایک ٹرینڈ چل چکا ہے ہیپی نیو ایئر کا. ہم بھی جو ہے وہ بڑا ہی نیا سال سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور سوال اب یہ ہے اس ہر سال اور ہر دن ہی ہمارے معاملات اور ہماری حرکتوں کی وجہ سے اسلام و مسلمانوں کے لیے بڑا سخت ترین ہوتا جا رہا ہے. لیکن اگر غزہ میں میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں کی عزتیں تار ہو رہی ہوں اور جو ہے وہ 20,000 سے زائد جو فیگرز بیان کیے جا رہے ہیں ہوں گے اس سے بھی زیادہ، لیکن ابھی تک جو بتایا جا رہا ہے 20,000 سے زائد مسلمان فلسطین میں اس وقت شہید ہو چکے ہیں.
ایسے موقع پر بھی ایک وہ خوشی اور وہ سیلیبریشن جس کی حاجت اور ضرورت ہی نہیں ہے. اگر اب بھی مسلمان بھی ہو اور سیلیبریٹ بھی کرے تو پھر بھی کیسا تیرا انداز مسلمانی ہے, کیسا یہ تیرا انداز مسلمانی ہے. اپنے گھر میں ایک میت ہو جائے نا, ہاں جی, تو ہم جس کا جیسا ہوتا ہے موقع جس کا جتنا چلتا ہے, کوئی گلی بند کر دیتا ہے, کوئی روڈ بند کر دیتا ہے, چہرے لٹک جاتے ہیں, چیزیں اور ہو جاتی ہیں, سب جو ہے وہ دنیا کی تمام طرح آسائشیں اور چیزیں بری لگ رہی ہوتی ہیں. نیٹ بھی ساتھ ہوتا ہے, موبائل بھی پاس ہوتا ہے, دیکھنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا. یہ ایک گھر کے کسی فرد کی یا کسی قریبی دوست یا میرے پڑوس میں یا اپنے ریلیٹو کے انتقال کے بعد کیفیت یہ ہوتی ہے. مسلمانوں کا تو عالم یہ ہے جو بتایا گیا کہ سارے مسلمان, چاہے وہ عربی ہو, اجمی ہو, وہ افریقی ہو, امریکی ہو, وہ رہتا جو ہے وہ دنیا کے کسی خطے میں ہو, تو کسی رنگ اور قوم اور نسل سے تعلق رکھتا ہو, لیکن فرمائے یہ پوری کی پوری امت ہے مسلمان, یہ سارے مسلمان جسد واحد کی طرح, یہ ایک جسم ہے, یہ وہ عمارت ہے کہ جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے. اور میں پچھلے دنوں جب 2 مہینے پہلے سسٹم شروع ہوا تو مجھے کہا بیان میں کہا تھا, میں نے کہا بات یہ ہے کہ میں اور آپ, ہمارا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں یہ فلسطین کے لیے, غزہ کے لیے. تو بہت سارے جوابات اس کے علماء مشائخ دیتے ہیں, جو اپنے مال کے ذریعے مدد کر سکتا ہے کرے, جو گفتگو کے ذریعے کر سکتا ہے, سوشل میڈیا پر کر سکتا ہے, اور کچھ نہیں کر سکتے. ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں. ہر بندہ غور کر لے, میں بھی غور کروں, آپ بھی غور کریں کہ اپنی جو ٹینشن ہوتی, کوئی کام کا مسئلہ ہو, کوئی جاب کا مسئلہ ہو, بچہ بیمار ہو, ماں بیمار ہو, بھائی بیمار ہو, اور گھر میں مجھے کوئی اور مجھے ٹینشن آ گئی ہو, تو جب میں جس طرح جاتا ہوں, چیزیں کرتا ہوں, یا توفیق مل جائے تو میں جس طرح رات اٹھ کے تہجد پڑھتا ہوں, یا رات میں اپنے رب کے حضور رو گر گرا کر رو رو کر دعا کرتا ہوں, یا اللہ میری یہ مشکل حل کر دے, پروردگار خیر کر دے. کیا ایک دفعہ بھی میں نے فلسطین والوں کے لیے اس طرح دعا کی ہے؟ کیا ایک دفعہ بھی اپنے مسئلوں کے لیے تو اس مزار, پھر اس مزار, اس پیر صاحب کے پاس تو وہ تعویذ, تو یہ مسئلہ, تو یہ وظیفہ, تو یہ حل. اور وہ مسلمان جو شہید کیے جا رہے ہیں, فیوچر بھی ہو رہے ہوں گے ابھی, اور ان کا جو جرم ہے مقدس, وہ صرف یہ جرم ہے, وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا یہ جرم, ان کا جو جرم ہے وہ اسلام کو ماننا ان کا جرم ہے, وہ قبلہ اول کی حفاظت کرنا, وہ اللہ رب العالمین کو واحد مانتے ہیں, وہ شرک سے بری ہیں. جو یہودی اور نصرانی شرک کرتے ہیں وہ اس سے بیزار ہیں, حضور جان عالم کی ختم نبوت کے قائل ہیں, ان کا بس یہ مقدس جرم ہے. تو اللہ رب العالمین شہدائے فلسطین اور دیگر عالم اسلام کے شہداء کے درجات کو بلند فرمائے, زخمیوں کو روح و صحت فرمائے, اور اللہ توفیق دے ہمیں. اللہ یہ سعادت مندوں کا حصہ ہے. یہ بھی روایت اللہ کرے ہمارے منبر و محراب سے بیان کرنے والے بتائیں مسائل بتاتے ہیں, وہ یہ بھی روایت ہے, فرمایا جنت تلواروں کے سائے تلے, جنت تلواروں کی سائے تلے. تو ہم تلواروں میں جہاد کر رہے ہیں تو کیا جائیں گے, قافلے میں جاتے ہوئے ابھی امام صاحب بڑا کام ہے, چیزیں ہیں, تو اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ یہ جو ہے وہ بات نے کہا تھا, کسی اور نے شاعر نے کہا تھا, کہا یہ شہادت جو ہے الفت میں قدم رکھنا ہے. اپنے آپ جو بندہ مسلمان ہوتا ہے تو اپنی گردن جھکاتا ہے, یعنی گردن دے رہا ہوتا ہے, وہ کمٹمنٹ ہوتا ہے, کمٹڈ ہوتا ہے. کیا کہ یا تو میں زندہ رہوں گا, اللہ رسول کی نافرمانی نہیں ہونے دوں گا, کیا چلا جاؤں گا اس دنیا سے. یہ شہادت جو ہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. انشاءاللہ ان کہیں کرنا جا رہا ہے ہفتے 24 25 26 ہفتہ اتوار پیر, ہفتہ اتوار, ابھی 2 چھٹیاں ہیں, ہفتہ اتوار پیر. تو آج رات کو ہی لائے نا, کل رات انشاءاللہ, اور ہفتے کی رات
اچھا اتوار پیر منگل اتوار بھی چھٹی ہے، پیر 25 دسمبر چھٹی ہے، 2 چھٹیاں ہیں. آپ نے ضرور ان مزید سیکھنے کے لیے جو ہے وہ مدنی قافلے میں سفر اختیار فرمائیں. اس طرح کی باتیں کہ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا. فلسطین والوں کے لیے بھی کہ آپ جا رہے ہیں کلندر باغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شہر میں جا رہے ہیں، سیون شریف جا رہے ہیں، تو وہاں بھی پہلے غزہ کے لیے فلسطین والوں کے لیے دعا کی بھی نیت کر سکتے ہیں. خزانہ صدیق اکبر پانے کی بھی نیت کیجیے ضرور انشاءاللہ. کل رات اتوار پیر منگل 24 25 26 دسمبر 3 دن کا جو قافلہ جا رہا ہے اس میں سفر اختیار فرمائیں. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.